بیٹھنا بڑا بھاری پڑتا ہے، اور سڑک پر کھڑے ہو کر کے گپ کرنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، بکواس کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، حقیقی محبت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھیوں، تیسرا حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیم اور توقیر کی جائے، تعظیم اور توقیر کی جائے۔ یعنی تعظیم اور توقیر کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ واضح ہے، تعظیم کسی انسان کی جو تعظیم کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم میں یہ بات رکھی ہے کہ آپ زندگی میں آپ کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کی جائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے قبر کے پاس جائیں تو پھر بھی اپنی آواز بلند نہ کریں۔ جس مجلس میں آپ کی باتوں کا، آپ کی حدیث کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں بھی آپ اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، بلکہ ہم جو بات کر رہے ہیں اگر اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو بس اپنی بات وہاں پر روک لیں، ختم ہو گئی، میرا کوئی فیصلہ نہیں، میری کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے رسول کی بات آ گئی، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنا یہ بھی ہمارے اور آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم اور توقیر کے بارے میں یہاں تک معاملہ رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کا، آپ کو مخاطب کرنے کا وہ اسلوب نہ استعمال کیا جو ہم لوگ آپس میں استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اے فلاں، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے شعیب، اے عبد القادر، اے فلاں، نہیں، اے فاروق نہیں، کیا نا چاہیے؟ اے نبی، اے رسول، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ ایک موضوع بڑا لمبا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کس طریقے سے ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ تعظیم اور توقیر آپ کا ایک حق ہے۔ لیکن اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا مظاہر یہ ہے کہ آپ کی احادیث اور آپ کی باتوں کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ جس مجلس میں آپ کا ذکر ہو، آپ کی باتوں کا ذکر ہو، اس مجلس کی تعظیم اور توقیر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعظیم اور توقیر ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں ان کی بھی تعظیم اور توقیر ہونی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ وہ عبداللہ ہیں یا مقصود ہیں یا شعیب ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے متبع ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے ساتھیوں، ہم اللہ کے رسول کی تعظیم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ محمد ابن عبداللہ ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں؟ وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ اس لیے اگر کسی مجلس کی آپ تعظیم کریں تو اس لیے نہیں کہ وہ مجلس ہے، اس لیے کہ وہ مجلس وہ ہے جس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ مجلس وہ ہے جو مجلس ہمارے نبی کو محبوب اور پیاری تھی۔ اور چوتھا حق ساتھیوں یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم طرف سے دفاع کیا جائے، آپ کی طرف سے دفاع ہونا چاہیے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا وقت جو ہے ختم ہو گیا، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ دو حق اور رہ گیا ہے کہ آپ کی طرف سے دفاع کرنے کا اور آپ کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کا۔ کبھی فرصت میں سن لینا بڑی ہے داستاں میری، میں اب اسی بات یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صرف یہ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم میں سے ہر شخص دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھیوں سے سب سے بڑی اہم نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کے حقوق کو پہچاننے سے ہمیں نواز دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا جہاں پر جمع ہونا قبول کرے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہم نے جو بات کہی ہے اگر اس میں جہاں تک حق ہے اس کے مطابق خود ہمیں عمل کرنے اور تمام مسلمانوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب اگر ہمارے بھائی اس سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر لیں۔ اس بارے میں نہ تو کچھ ہاں کہا جاتا نہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ بعض روایتوں میں وہ شخص جسے تمہاری طرف بھیجا گیا تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو یہ آپ کی صورت کو دکھا کر کے ہو بھی سکتا ہے، اور بغیر صورت کو دکھائے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے آپ سوال کر سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔
ساتھیوں ہمارے اور آپ کا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ جو چیز صراحت کے ساتھ حدیث کے اندر مذکور نہ ہو ہم اس کی بال کھال نکالنے اور اس کے بارے میں ادھر ادھر دلائل ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ کمال اتباع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی صحیح حدیث کے اندر یہ نہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے سامنے کھڑے کر دیے جائیں, آپ کی صورت لا کر کے ہو بھی سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے ہم سے پوچھا جائے کہ جو نبی تمہارے اندر بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تمہارا اللہ بہتر جانتا ہے. جی اور کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے؟ پتنگا کھاتے ہیں؟ کون پتنگا کھاتے ہیں بھائی؟ کون پتنگا؟ ٹڈی ہے, ٹڈی, جراد. حدیث شریف میں ہے, سنیے, حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ احلت لنا میتتان والدمان, احلت لنا میتتان والدمان, دو مردے اور دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں. مردہ کون ہے؟ مچھلی ہے, یعنی مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے؟ ٹڈی ہے. چیز کیا ہے؟ ٹڈی ہے. تو یہ جو جراد جسے کہتے ہیں ٹڈی, اس کا ثبوت حدیث شریف میں ہے کھانے کے لیے. تو آپ نے بیان اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بغیر ذبح کیے ہوئے اس کو کھایا جا سکتا ہے. جی ہاں, یہ حدیث شریف میں ہے, صحیح حدیث ہے. اور کوئی سوال؟ جی بھائی دیکھیے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, فاتقوا اللہ ما استطعتم, حتی الامکان اپنی کوشش رہنا چاہیے کہ ان کاموں سے بچے. لیکن جہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اپنا حق لینا ہے, ہمیں کسی کا حق نہیں کھانا, اور وہ شخص ظالم جو ہے بغیر کچھ لیے ہوئے ہمارا حق دینے پر تیار نہیں ہے, ہمارا حق دینے پر تیار نہیں ہے, تو ٹھیک ہے میرا حق دو, ہے نا, اس کا گناہ تمہارے اوپر ہے. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے, دیکھیے اس کا بہت یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اگر تھوڑی رشوت نہیں بڑی خوشی سے دے دیتے ہیں, اور زیادہ رشوت ہے تو بھاری پڑتا ہے. تو اگر دل کے اندر اطمینان محسوس کیا گیا, چاہے 1 پیسے کی رشوت ہو, چاہے 1 لاکھ کی رشوت ہو, تو گناہ کیا ہے؟ برابر. ہمارا دل کیا ہے, اسے ایسے ہی ناپسند کرے جس طریقے سے ہمارے ہاتھ کے اندر ہماری انگلی کے مثال کے طور پر کوئی زخم ہو گیا ہے اور انگلی کاٹے بغیر چارہ نہیں ہے, لیکن کٹوانے کیا کیفیت ہوگی؟ جی ہم چاہتے نہیں ہیں لیکن بغیر کاٹے چارہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم دینا نہیں چاہتے لیکن بغیر دیے ہوئے چارہ نہیں. جی اور بھائی سوال؟ تبلیغ کرنے نکلتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کیسا ہے تبلیغ کرنے کا, اور تبلیغ غیر قومی ہونا چاہیے کہ مسلمان کو ہونا چاہیے؟ بھائی دیکھیے, یہ موضوع لمبا ہے, اختصار کے ساتھ بتا دے رہا ہوں, پھر کبھی تفصیل دوسرے موقع پر. دیکھیے تبلیغ جو ہے ہر ایک کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلموں کے لیے ہے. دعوت کا کام ہر ایک کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. جو ہمارے بعد نوجوان دعات جو دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے, انہوں نے یہ فرق کرنا چاہا ہے کہ ہاں بھائی دعوت کے کام غیر مسلموں کے لیے ہے اور تبلیغ کا کام مسلمانوں کے لیے. یہ بات صحیح نہیں ہے. اصلاح جو ہے مسلمانوں کے لیے اور دعوت جو ہے غیر مسلموں کے لیے, یہ بات صحیح نہیں. قرآن اور حدیث میں دعوت اور تبلیغ ہر ایک کے لیے, مسلمان کے لیے بھی اور غیر مسلم کے لیے بھی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا جائے. ظاہر بات ہے 1 دن 2 دن 30 دن 40 دن 45 دن یا 3 مہینے یا 4 مہینے یا 1 سال, اس کی تحدید شریعت سے ثابت نہیں ہے, اس لیے اس کی تحدید نہ کی جائے. آپ کو جہاں جانا ہے آپ اکیلے جائیں, آپ کسی 2 آدمی کے ساتھ مل کر کے جائیں, لیکن وہ گروپ بنا کر کے کہ ہاں بھائی اب ہمیں منظم کیا جا رہا ہے کہ ہاں یہ امیر صاحب ہیں اور 3 دن مکمل ہونا چاہیے. اگر 3 دن مکمل نہیں ہوئے تو آپ کا یہ نکلنا بے سود ہوگا. یہ بات بالکل بکواس ہے, قرآن حدیث کا کہیں ثبوت نہیں ہے.